اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راج نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قادیانیوں کے حامی ہو گئے ہیں؟ تو یہ سوال ہمارا جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، کچھ لوگوں نے بہت ہی داد دی اور کچھ نے بے داد دی، لیکن ہوا یہ کہ چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ ایک حد تک، بلکہ اس حد تک تو مبنی بر انصاف تھا۔ ہم نے ان کے جو تبصرے تھے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا اور وہ اعتراض ہمارا اب بھی قائم ہے، لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ انصاف کے مطابق تھا۔ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جو قابل گرفت ہو، قانون کے دائروں سے باہر ہو۔ بات یہ ہے کہ جس شخص پر الزام لگا اس کا جرم جو ہے وہ اس وقت جرم نہیں تھا جب اس نے یہ کام کیا، اور اس جرم کی جو سزا ہے وہ 6 مہینے قید تھی، وہ 13 ماہ سے قید تھا۔ تو چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، لیکن اگر اس کی سزا جو ہے اس کے جرم سے کہیں زیادہ ہو جائے تو یہ ناانصافی کہلائے گی، اور چیف جسٹس صاحب نے اس ناانصافی کا تدارک کیا۔ لیکن سیاسی لوگوں کو تو موقع چاہیے۔ اب ایک بڑی سیاسی جماعت کے بڑے سیاسی رہنما کو خیال آیا کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ مذہب اور دین کے جذباتیت کو استعمال کرتے ہیں۔ وکیل بھی، قانون دان بھی کرنل انعام الرحیم صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیے، دین کو لوگ عموماً جذباتیت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک پیر صاحب ہیں جو ایک ہی پھونک میں سارا کام کر ڈالتے ہیں۔ اگر انہی پھونکوں سے یہ کام ہو رہا ہوتا تو ہمارے یہ مفتیان کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام پھونکے مارتے پھرتے۔ جناب مفتی منیب الرحمان سے زیادہ اچھی کوئی پھونک مارتا، لیکن مفتی صاحب دین کو سمجھتے ہیں اور وہ پھونک مارنے کے بجائے جو حدیث ہے، جو قرآن ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس کے مطابق مشورہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو نادانستگی میں قوم کو نقصان پہنچا دے۔ قوم کو اس چیز سے نکالنا چاہیے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ پھونکوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن حکیم ایک نظام زندگی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارا اعتراض تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم نے ایک سوال کیا تھا، چونکہ وہ سوال ایک بہت ہی زیادہ تیز نوعیت کا ہو گیا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ان کے حامی نکلے۔ نہیں، ہم نے تو سوال کیا تھا اور اب ہمیں اس سوال کا جواب بھی ملا۔ جناب حشمت حبیب صاحب نے اس میں ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ اصل فیصلہ تو درست ہے، کیونکہ وہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہوئے تھے۔ وہ شخص جو ہے اپنی جو سزا کی مدت سے زیادہ قید میں تھا، اور جب اس نے جرم کیا تھا تو وہ چیز، وہ قانون نہیں تھا جو اس کے جرم کرنے کے بعد آیا۔ اگر وہ جرم کیا تھا تو ظاہر ہے وہ بعد میں جرم ہوا۔ وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قادیانی قرآن حکیم میں تحریف کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تحریف شدہ چیزوں کو لوگوں کے اندر پہنچایا جائے۔ قرآن حکیم کی آیات میں تو تحریف کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ تفسیر میں، ترجمے میں بہت تحریف کرتے ہیں۔ اور تفسیر صغیر مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس کی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب جو کچھ ہم نے کہا تھا تو ہم تو سوال کر رہے تھے، اور ہم اپنے سوال سے رجوع بھی کر سکتے ہیں، جواب بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تو
قادیانی مبارک احمد سمیع پر جو مقدمہ تھا اس میں کسی جانبداری سے چیف جسٹس صاحب نے کام نہیں لیا ہے، بلکہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانی مبارک احمد سمیع پر جو مقدمہ تھا اس میں کسی جانبداری سے کام نہیں لیا، بلکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ یہ بات ایڈوکیٹ کرنل انعام الرحیم نے راج نیوز کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ راج نیوز کے گزشتہ ولاگ میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس نے قرآن کے غلط ترجمے یا تفسیر کی تقسیم کے ذمہ دار کو رہا کر کے یہ کہا کہ اسے اپنے عقائد کی تبلیغ کا حق حاصل ہے۔ دراصل ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اقلیتیں پاکستان میں موجود ہیں، کیونکہ قادیانیوں کو ہم نے اقلیت تسلیم کیا ہے، قادیانی چاہے تسلیم کریں نہ کریں لیکن ہم نے کیا ہے، تو وہ اپنے اندر اپنے عقائد کی تبلیغ کر سکتے ہیں، مسلمانوں میں نہیں۔ اگر مسلمانوں میں کریں گے تو یہ جرم ہوگا، تو ان کو اپنے اندر اپنے عقائد کی تبلیغ کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ دین اسلام انصاف کا درس دیتا ہے۔ سپریم کورٹ نے جس مقدمے کا فیصلہ دیا ہے اس کے درخواست گزار پر ایک ممنوع تفسیر صغیر کی تقسیم کا الزام تھا۔ استغاثہ کے مطابق 2021 میں نافذ ہونے والے پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ترمیمی ایکٹ کے تحت یہ جرم ہوا، جبکہ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اس نے یہ کام 2019 میں کیا تھا۔ تو ظاہر ہے 2 سال بعد جب ایک قانون آیا تو اس قانون سے پہلے جو کچھ جرم، جو کوئی چیز جرم نہیں تھی تو اس کو وہی سمجھا جائے گا کہ وہ جرم نہیں تھی اس وقت، اور اس پر اس کی گرفت نہیں ہو سکتی۔ جب ممنوع کتاب کی تقسیم اور ترویج جرم نہیں تھا تو یہ تو سقم تھا پاکستان کے قانون میں، یہ کسی نے دور کیا تو درخواست گزار کو گرفتار کیا گیا اور اسے 13 ماہ تک جیل میں رکھا گیا، اور گرفتار کیا گیا 2023 میں، اور 13 ماہ تک اسے جیل میں رکھا گیا تو اسے رہائی ملی۔ اب وہ چیز تقسیم، ترویج، پرنٹنگ سب کچھ روکی گئی ہے مرزا بشیر الدین محمود کے اس تفسیر کو۔ اب چیف جسٹس کا یہ فیصلہ اسی پس منظر میں ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ نہ قادیانیوں کے حامی ہیں، نہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جس سیاسی جماعت کے قدموں میں امیر جماعت اسلامی پاکستان اور امیر جماعت اسلامی کراچی بیٹھ گئے تھے اور ان کے لیے اپنی سیٹیں اور نشستیں چھوڑ رہے تھے، اپنی ساری جان قربان کر رہے تھے، اس کا تو سب سے بڑا لنک ہے قادیانیوں کے ساتھ۔ میں نے کئی ویڈیوز اس کے حوالے سے کی ہیں کہ عمران خان کا جو قادیانی لنک ہے وہ کیا ہے۔ اس کے لیے تو آپ نے کوئی آواز نہیں بلند کی، لیکن جہاں موقع آیا قاضی فائز عیسیٰ کا، جب انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن 3 سال سے کہتا رہا، اور اس کے نتیجے میں اس کا نشان چھن گیا، اس نشان کو چھن جانے کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ کسی نے نہیں سوچا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ 3 سال الیکشن کمیشن اسے کہتا رہا کہ اپنے نشان کے لیے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کا، تو دھوکے بازی کے الیکشن کرائے گئے، فراڈ الیکشن کرائے گئے، اس میں پارٹی کے لوگوں کو شرکت کرنے نہیں دی گئی۔ تو اس کے بعد اب آپ کو موقع مل گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ بات کریں۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ کو بات کرنی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے خلاف آپ کو بولنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عمران خان پاکستان میں قادیانیوں کو پروموٹ کر رہا تھا۔ اس نے کئی قادیانیوں کو کلیدی عہدوں پر رکھا۔ عمران خان کی حکومت نے معید یوسف کو کلیدی عہدے پر بٹھایا،
پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس کے حوالے کر دیا ایک نون قادیانی کے. تو آپ اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ تو ایک فیصلہ تھا، اس فیصلے میں انہوں نے انصاف سے کام لیا. قادیانیوں کو تبلیغ کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی، اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں. ہاں، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی عبادت کریں، اپنے لوگوں کے اندر اپنی بات کریں، لیکن مسلمانوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتے. اور اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. سری لنکن انجینئر کا قتل ایک موب کے ہاتھوں اسی جنونیت کا نتیجہ ہے. نماز پڑھتے نہیں، دین کو سمجھتے نہیں، لیکن دیوانے بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر اٹیک کر دیتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ مشینوں کے اوپر جو آپ نے اسٹیکرز لگائے ہوئے ہیں یہ ہٹا لیجیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو آپ جگہ جگہ چپکا کے، یہ توہین نہیں ہے؟ جو نام آنکھوں سے چوما جاتا ہے، جس کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ ہر اس جگہ لگا رہے ہیں جہاں پر کسی پاک ناپاک آدمی کا ہاتھ لگے. اس کو سوچنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مقدس نام ہے. لوگ اس نام کو فریم کرا کے اپنے ڈرائنگ روم میں ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑے. پاک نام ہے، آپ ہر جگہ اس کو چپکا رہے ہیں. اگر مجھ سے غلطی ہوئی یا میری اس بات سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ اپنی بات سے رجوع بھی کرنا چاہیے. اور حشمت حبیب صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ فیصلہ غلط نہیں ہے. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ قادیانیوں کے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہے. نہیں، انصاف کے حق میں ہوا ہے. اور قادیانیوں کو قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کریں. دین میں جبر کا معاملہ جو ہے وہ اب بھی ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں. دین میں جو جبر ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام قبول کرتے ہیں. ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے، خوشی سے اسلام قبول کریں، کسی دباؤ میں آ کر نہیں کریں. اس کے لیے ہے. مسلمان اگر دائرہ اسلام میں آ گیا تو اس کو اسلام کی ہر چیز کی پیروی کرنی پڑے گی، ہر بات کو ماننا پڑے گا. اور یہی بات تمام مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے کہ جب وہ کسی چیز پر اپنے رد عمل کا اظہار کریں تو یہ جان لیں کہ اسلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور فیصلہ کر ڈالیں. آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے، فیصلہ قانون کو کرنا ہے. اور قانون جج ہے، مفتی صاحب ہے، دارالافتاء ہے اور علماء کرام ہیں. وہ کہیں کہ جناب فلاں شخص واجب القتل ہے تب آدمی. لیکن آج کے مفتیان کرام جانتے ہیں کہ واجب القتل ہونے کا فیصلہ وہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ واجب القتل ہونے کا فیصلہ عدالت کے پاس جائے گا، کیونکہ ہماری عدالت میں شریعت بینچ بھی ہے، شرعی عدالت بھی ہے. اس لیے اب اس حوالے سے ایک مزید فیصلہ کریں اور اپنے شریعت بینچ سے بھی اس بارے میں رائے لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. قانون سازی تو ہے، قانون تو موجود ہے، لیکن اس قانون کا جو غلط استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. کبھی کسی کے ہاتھ قرآن حکیم ان کا چھوٹ جانا یا گر جانا، اس کے اوپر اتنا رد عمل ہوتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. حافظ ہوتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. آپ کے عقیدے کا نہیں ہوتا، اسے قتل کر ڈالتے ہیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے تمام علماء کرام نے بیٹھ کر اتنے دن بحث کی اور بتایا کہ قادیانی جو ہیں دائرہ اسلام سے کیوں خارج ہیں، ایک ایک چیز پر بات کی. اور اسی بحث کے دوران
مجھے یاد نہیں کہ علامہ شاہ احمد نورانی تھے یا مفتی محمود، یہ ریکارڈ میں ہوگا، البتہ یہ دونوں ہی اکابر تھے۔ جب مرزا ناصر احمد نے کہا کہ یہ لوگ تو خود ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو ان کو جواب دیا گیا مولانا نورانی کی طرف سے کہ اگر دیوبندی ہم پر یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم شرک کرنے لگتے ہیں، خدا کے ساتھ ان کو شریک کر لیتے ہیں، تو ان کا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شرک کیا، تو ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا، تو وہ فتویٰ ویلڈ نہیں رہتا، اس لیے کہ ہم نے انکار کیا کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر جو ہے دیوبندیوں پر فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو دیوبندی مکتبہ فکر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم گستاخی نہیں کرتے، تو وہ فتویٰ ویلڈ نہیں رہتا۔ تو اس طریقے کے جو فتوے ہیں، جب ان کے اندر جو الزام لگایا جاتا ہے اس سے وہ انکار کر دیتے ہیں تو فتویٰ ویلڈ نہیں رہتا، فتویٰ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب فتویٰ لگایا گیا آپ پر کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور اس سے مجتہد مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، اور اس کے اوپر وحی آتی ہے یہ مانتے ہیں، تو آپ اس سے انکار کر دیجئے، ہم کفر کا فتویٰ واپس لے لیں گے۔ لیکن وہ کیسے انکار کرتے؟ تو یہ علماء کرام نے اتحاد کا بہترین مظاہرہ کیا تھا اس پر، اور آج بھی اسی اتحاد کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو قادیانی فتنہ تھا، عمران خان کے ساتھ ایک پوری نسل کو اس بات سے بالکل برگشتہ کر دیا گیا ہے، بالکل، یعنی وہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ قادیانی کتنا بڑا فتنہ ہے، اور وہ قادیانی فتنہ اس پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ موجودہ انتخابات میں جو رقم وہاں سے خرچ ہوئی ہے، اس بارے میں اگر کوئی بتا سکے تو ہم ضرور جاننا چاہیں گے، کیونکہ اتنی بڑی رقم خرچ ہوئی ہے آزاد امیدواروں کی شکل میں بھی اور پارٹیوں کی شکل میں بھی، اور قادیانیوں کے خلاف ایک لفظ اس پوری کمپین میں، اس پورے دور میں، عمران خان کی 4-5 سال کے دور میں ایک لفظ نہیں نکلا، اور اب ختم نبوت کے بڑے دعوے دار بن کے آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔